بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی اس آیت نمبر 40 سے 10 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضائل کی جہاد سامنے آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھیں پہلی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو ہجرت آپ کس لیے نکلے کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، اہل مکہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، تو اس لیے حضور ہجرت کے لیے نکلے اور اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چنا۔ معاذ اللہ جس طرح بعض فتنہ پرور آج کے دور میں یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں، مخالفت میں، کہ وہ حضور کے دشمن تھے معاذ اللہ، یا صحابہ کرام کے دشمن تھے، تو کیا اگر وہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے دشمن ہوتے تو کیا حضور نے چنتے اپنی اس سفر میں، اس رفاقت میں؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے حضور نے اپنے محب کو چنا، اپنے دوست کو چنا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سارے صحابہ کرام میں سے اور اس وقت جمیع انسانوں میں سے ایک نمایاں شان نظر آتی ہے۔ اور پھر دوسری دیکھیے اس میں فضیلت کی جہت کہ کہ اس موقع پر آقا علیہ السلام کے قریب قرابت دار بھی موجود تھے، حضور کے رشتہ دار بھی موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک کو آقا علیہ السلام نے اپنے بستر مبارک کے لیے چنا، مولا شیر خدا کو، جن کو آپ سلا کر تشریف لے گئے، اور دوسرے کو اپنے سفر کی رفاقت کے لیے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چنا۔ حالانکہ اس وقت صحابہ کرام کی مؤثر تعداد موجود تھی، حضور کے قرابت دار رشتہ دار بھی تھے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو حکم آیا ہجرت کا، یہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اے حبیب آپ ہجرت کر جائیں، آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں۔ یہ حکم آیا سیدنا آقا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا ہجرت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے جمیع صحابہ میں سے، قرابت داروں میں سے حضرت ابوبکر صدیق کا امتحان اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اس میں بے شک آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا، مگر حضور نے جو فرمایا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، اے مصطفیٰ ہجرت کا جا گیا، اب وقت آگے ہجرت کا۔ پھر آگے اس آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں، سورۃ التوبہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، دو میں سے دوسرے۔ اب جس وقت ہم اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق پڑھتے ہیں، اگلے الفاظ پچھلے الفاظ، تو ثانی اثنین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو میں سے دوسرے مراد ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے ہیں۔ ارجح تفسیر جو قرآن کی آیت مبارکہ کی روشنی میں جو ارجح تفسیر، راجح تفسیر جس کو ائمہ تفسیر نے بھی ذکر کیا، وہ یہی ہے کہ دوسرے حضور کی ذات اقدس بنتی ہے۔ اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتا جب اس طرح ہم ترجمہ کریں کہ حضور علیہ السلام دوسرے کیسے ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے کیسے ہو گئے۔ جب ہم یہ ہجرت کے سفر کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی اس کو ذکر کیا۔ انہوں نے ایک روز فرمایا کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کا ایک دن اور رات میری ساری عمر کے نیکیوں سے بڑھ گیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ رات اور دن نہ بتاؤں؟ ان کے ساتھیوں نے عرض کیا ہم نے جی ضرور فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا ان کی رات یہ ہے ہجرت کی رات، جب حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے نکلے، اور وہ آقا علیہ السلام کے ہجرت کے لیے جب نکلے تو کبھی حضور کے پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس لیے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہا ہوں تاکہ اگر دشمن کسی جانب سے بھی حملہ کرے تو سب سے پہلے میں اس کا نشانہ بنوں اور آپ کی جان پاک بچ جائے۔ آپ کی جان پاک کی حفاظت کے لیے میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ آقا علیہ السلام جب رات کو چلتے چلتے حضور کے پاؤں مبارک اس کے ورم آ گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کا اپنے کندھے مبارک پر سوار کرا دیا اور دوڑنے لگے اور دوڑتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے اور وہاں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں رکیے، پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی موذی جانور ہے تو میں اس کو ہلاک کر دوں، اس سے آپ کی حفاظت کا بندوبست کر دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر پہلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ہاتھوں سے ٹٹولا، رات کا وقت تھا، ہاتھوں سے ٹٹولا، کئی جگہ سوراخ تھے، انہوں نے اپنے کپڑا پھاڑ کر جو تن پر لباس پہنا ہوا تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی، لباس، وہ سارا کپڑا پھاڑ کر سوراخوں کے منہ بند کر دیے اور صرف جو ان کا صدر باقی رہنا تھا اتنا کپڑا باقی رکھا، تو وہ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کے لیے کپڑا باقی نہ بچا۔ تو وہاں سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی تو انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ غار کے اندر تشریف لے آئے۔ تو رب نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، پہلے کون تھے؟ پہلے ہجرت کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق تھے جو حضور پر جان نچھاور کرنے میں پہلے تھے، وفا کرنے میں پہلے تھے، جان نثاری میں پہلے تھے، محبت میں پہلے تھے، فدائیت میں پہلے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی جان آپ پر پہلے وار دوں اور جو موذی جانور بھی آئے مجھے ہلاک کر دے، آپ کی جان پاک بچ جائے۔ تو اس لحاظ سے وہ پہلے تھے، وفا میں، محبت میں، مطابقت میں، عشق میں، جان نثاری میں۔ اب دوسری تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں، مرجوحاً اس کی دوسری تفسیر، کیونکہ بعض مفسرین کا اس طرح بھی رجحان ہے کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، تو دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اب اس تفسیر کی طرف بھی آ جاتے ہیں، تو اس تفسیر کو دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی دعوت دینے سے لے کر حضور کے وصال تک اور حشر کے دن اٹھائے جانے تک، جنت میں داخل ہونے تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے دعوت دین دی، حضور کی دعوت سے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے دعوت دی اور آپ کی دعوت پر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام مسلمان ہو گئے۔ تو دعوت دین دینے میں حضور کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے اور ہجرت کرنے میں حضور کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے۔ پھر جب آقا علیہ السلام مرض وصال میں مبتلا ہوئے، مرض وصال آیا تو اس وقت حضور کے مصلی پر امامت کی جگہ حضور کے سامنے
सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुए। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ तो हुजूर के साथ जिसकी सबसे पहले तदफीन हुई हुजूर के बाद वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो गए, सानी हुए विसाल के वक्त भी। और फिर जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे कब्रों में से, हदीस नबवी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले कब्रों में से मैं उठाया जाऊंगा और मेरे बाद अबू बकर उठाए जाएंगे, मेरे बाद अबू बकर उठाए जाएंगे। तो हशर के दिन सबसे सानी हुजूर के साथ सानी हजरत अबू बकर सिद्दीक हुए। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल होऊंगा और मेरी उम्मत में से जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे वो अबू बकर होंगे। तो जन्नत में दाखिल होने में हुजूर के सानी अबू बकर सिद्दीक हुए, दावत इस्लाम देने में, हिजरत करने में, इमामत में, हशर के दिन उठाए जाने में, विसाल में और जन्नत में दाखिल होने में हुजूर के सानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हुए। तो वो अल्लाह ताला ने फरमाया सानी यसनैन, दो में से दूसरे। ये दूसरी तफसीर की जगह है जो आपके सामने अर्ज की। फिर आगे फरमाया इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। ये फजीलत की तीसरी जगह, जब वो दोनों गार में थे। एक तरफ नबी है, इमामुल अंबिया है, इमामुल रुसुल है, सय्यदुर रुसुल है, अल्लाह के महबूब है, हबीबुल्लाह है। और दूसरी तरफ ताजदार सदाकत है, हुजूर के यार हैं, हुजूर के वजीर हैं, आका अलैहिस्सलाम के मुशीर हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने हबीब के गार में होने का तज़किरा किया तो महबूब के सिद्दीक को जुदा नहीं किया, अपने हबीब के सिद्दीक को जुदा नहीं किया। ये नहीं कहा कि अल्लाह का रसूल और उनके साहिब गार में थे, यूं जिक्र नहीं किया। हुमा ये तस्निया की ज़मीर है, हुमा ये तस्निया के लिए दो चीजों का इशारा करना हो, दो मुज़क्कर की तरफ, तो उसके लिए आता है हुमा, वो दोनों। तो रब ने ये नहीं फरमाया नबी और उनके साहिब, नबी और उनके सहाबी गार में थे। अल्लाह ताला ने जहां अपने मुस्तफा के गार में होने को जिक्र किया, उसी ज़मीर में, उसी सीगा में सिद्दीकियत का भी जिक्र कर दिया। फरमाया नबुव्वत और सदाकत, नबी और सिद्दीक दोनों गार में थे। यानी आका अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी मअय्यत उन्हें हासिल थी, ऐसी कुर्बत हासिल थी कि रब ने उनकी इस कुर्बत को, इनकी मअय्यत को, उनकी संगत को, रफाकत को आका अलैहिस्सलाम के साथ मिलाकर जिक्र कर दिया। इस हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, जब वो दोनों गार में थे। और फिर आगे फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहिब से फरमा रहे थे। साहिब का तर्जुमा सहाबी, अपने साथी से, अपने साहिब से फरमा रहे थे। अब ये देखिए आका अलैहिस्सलाम के कितने सहाबा इकराम थे, कमोबेश 1,24,000 रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुजूर के सहाबा थे। लेकिन बराह रास्त कुरान में किसी सहाबी का ऐसा शरफ, ऐसी फजीलत, ऐसी मंजिलत नजर नहीं आती जैसी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर आती है कि अल्लाह ताला ने उनकी सहाबियत का शरफ अपने रसूल की जुबानी जिक्र किया कि जब वो अपने साहिब से फरमा रहे थे, अपने सहाबी से, अपने साथी से फरमा रहे थे, यानी बाकी सारे सहाबा की निस्बत आका अलैहिस्सलाम के साथ अहादीस मुबारका से या कुरान के उमूमी बयान से मालूम होती है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की सहाबियत, उनका ये ऐसा मकाम है, ऐसी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त कई अल्फाज में कुरान में जिक्र कर दिया है। तो जो हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की सहाबियत का मुनकिर है, वो
حقیقت میں قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر ہونا، قرآن کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو فرمایا کہ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنی ساتھی سے فرما رہے تھے، کیسی شان اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے صدیق کو عطا فرما دی۔ پھر آگے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، اے صدیق نہ گھبرا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق جس وقت غار میں تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ کفار غار میں داخل ہو گئے، انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا، یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا اے ابوبکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر تمہارا ان دو ذاتوں کے بارے میں، ان دو شخصیات کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ پہلے اذہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی حضور کے ساتھ قربت، معیت، فدائیت کو ذکر کر دیا۔ اب جس وقت لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ ان کی معیت کو، فنائیت اور بقائیت عطا فرما دی، بقا عطا فرما دی۔ اب یہ دیکھیے قرآن میں ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالی نے اپنی معیت کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی معکما اسمع و ارى، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اس نے اللہ تعالی نے اپنی ذات کو جدا کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت کو جدا ذکر کیا۔ انانی، بے شک میں، معکما تمہارے ساتھ ہوں، یہ ہے معیت خاصہ، مگر اس میں دوئی برقرار رکھی، دوئی برقرار رکھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ مخبر تھا، خبر دینے والا تھا، اور معیت اپنے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ذکر کر دی کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ میں جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی معیت کو اپنے ساتھ ذکر کیا تو اپنے حبیب کو اپنے ساتھ جدا ذکر نہ کیا۔ اس میں مخبر اللہ نہیں رہا، اس میں مخبر اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بنا دیا، خبر دینے والا اپنے حبیب کو بنا دیا۔ فرمایا اے حبیب، اگر حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرح میں مخبر بنوں تو پھر آپ کی میرے ساتھ معیت میں دوری برقرار رہتی ہے، پھر خبر دینے والا میں بنتا ہوں، میری معیت اور آپ کے ساتھ معیت میں دوری برقرار رہتی ہے، فرق برقرار رہتا ہے۔ اے حبیب اب خبر میں نہیں دیتا بلکہ خبر آپ دیں، خبر آپ دیں۔ آپ یہ بولے لا تحزن، اے ابوبکر نہ گھبرا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس وقت آپ صیغہ متکلم میں پڑھیں گے، خود کلام کریں گے، خود خبر دیں گے، تو پھر دوئی کا فرق مٹ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کے رسول کی معیت اور صدیق اکبر کی معیت، یہ ساری معیتیں خاصہ میں ایک ہو جائے گی، سب کا مقام اپنی جگہ برقرار رہے گا، اللہ کی الوہیت اپنی جگہ برقرار رہے گی، رسول کی رسالت اپنی جگہ برقرار ہوگی، صدیق کی صداقت مقام اپنی جگہ برقرار ہوگا، مگر معیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اے مصطفیٰ، آپ کے صدیق کو آپ سے جدا نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے آپ اپنی جان آپ پر نچھاور کر دی، اپنا مال آپ پر نچھاور کر دیا، اپنی وفا کی انتہا کر دی، کمال کر دیا، تو جہاں آپ کی معیت ہوگی وہی صدیق اکبر کی معیت ہوگی، وہی ابوبکر صدیق کی معیت ہوگی۔
لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا اے صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی موقع پر ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق سے حضور نے یہ فرمایا، جب انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کاٹ کے وہ سارے سوراخ بند کر دیے، صدیق کی یہ وفا دیکھی، تو حضور نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جس جگہ جنت میں تو میرا مقام رکھے، میرے صدیق کا مقام بھی وہی رکھنا، میرے صدیق کو بھی وہی مقام عطا فرمانا، جہاں تو نے جنت میں میرا مقام رکھا ہے، صدیق کو بھی وہی مقام عطا فرمانا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی صدیق کے لیے، لا تحزن ان اللہ معنا، اور پھر آگے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ اگلی جو فضیلت کی جگہ، یہ میں نے آپ کو بتایا، اس آیت مبارکہ سے 10 جہتیں فضیلت کی ملتی ہے، 10 جہتیں کم ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس موقع پر فرمایا کہ پھر اللہ تعالی نے اپنی سکونت ان پر اتار دی۔ اب یہ سکینت، اس کو اتارنا، واحد سیغہ واحد کا ذکر کیا، اس پر اتار دی۔ اس سے مراد اللہ کے حبیب بھی ہے مصطفیٰ، اور اس سے مراد اللہ کے حبیب کے صدیق بھی ہے، دونوں مراد ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی سکونت اتار دی مصطفیٰ پر، اور جب مصطفیٰ پر سکونت اتری تو صدیق اس سے بھی جدا نہ ہوئے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی سکونت اتری، سکینت اتری۔ حدیث پاک میں بھی لفظ ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو پھر اسی وقت اللہ تعالی نے یہ آیت اتار دی، تو اللہ تعالی نے ابوبکر صدیق پر سکینت اتار دی، ان کو بھی سکون عطا فرما دیا، اطمینان عطا فرما دیا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ ایسا ہجرت کا مقام تھا کہ اس میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی شامل نہیں تھی، اس میں ان کے گھر والے بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ دن پر جتنی خبریں ہوں رات کو ہمیں غار ثور میں آ کر اطلاع کرنی ہے، غار ثور میں آ کر اطلاع کرنی ہے۔ پھر اپنے غلام حضرت عامر بن فہیرہ، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے رات کو ادھر بکریاں لے کر آنی ہیں اور ان کا دودھ پیش کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کی بھی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے رات کو ہمیں غار ثور میں کھانا پہنچانا ہے، رات کو غار ثور میں کھانا پہنچانا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی یہ بھی منفرد شان نظر آتی ہے کہ اس قربانی میں، اس وفا میں، اس جان نثاری میں وہ اکیلے نظر نہیں آتے، بلکہ ان کا سارے گھر والے اس قربانی وفا میں نظر آتے، اس قربانی اور وفا میں نظر آتے ہیں۔ اور آخری نقطہ سنیے، آخری جہت سنیے، 3 دن اور 3 راتیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت پہ رہے غار ثور میں، غار ثور میں کیا تھا؟ حضور کی ذات اقدس تھی اور سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کرتے تھے، حضور کی زیارت کرتے تھے، حضور کے چہرہ مبارک، حضور کی ذات مبارکہ، حضور کے جسد مطہرہ، آپ کی زیارت کرتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کرتے کس کو دیکھتے؟ اپنے غلام کو دیکھتے۔ 3 دن اور 3 راتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے رہے، حضور کا فیض حاصل کرتے رہے، اور حضور اپنے غلام پر نگاہ کرتے رہے، محب پر نگاہ کرتے رہے۔ جب 3 دن اور 3 راتوں کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ہجرت کے بعد میں یہ حدیث ہے کہ بعض صحابہ کرام میں سے، انصار صحابہ کرام میں سے، جنہوں نے حضور کو تکا نہیں تھا، پہلے دیکھا نہیں تھا، جب وہاں پہنچے تو محیط اور محبوب نے، مرید اور مراد نے، مرید اور آقا نے، شیخ نے اتنی دھوئی بھی مٹ گئی کہ جنہوں نے
بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ ان کے پاس آنے لگے۔ پھر جب دھوپ ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے محبت میں اپنی چادر پکڑی، آقا علیہ السلام پر سایہ کر دیا، حضور پر سایہ کر دیا۔ اس پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ یہ سب کچھ وہ جو جاننے والے نہ تھے، انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی تعظیم اس لیے کی کہ وہ انہیں رسول سمجھتے تھے، انہیں رسول سمجھنے لگے، اور کوئی بات نہ تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ذات کو فنا کر دیا، اپنا مٹا دیا، اور حضور کی محبت میں غرق ہو گئے، حضور کے مشاہدے میں غرق ہو گئے، حضور کی زیارت میں غرق ہو گئے۔ تو ان پر انوار رسالت کا رنگ اتنا غالب آیا، انوار رسالت کا فیض اتنا ملا کہ لوگ سمجھنے لگے یہ رسول ہے۔ جب انہوں نے اپنی چادر کا سایہ حضور پر کیا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ آقا یہ ہے، غلام یہ ہے، رسول یہ ہے، امت یہ ہے۔ یہ محبت اور رسول میں فنائیت تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فنائیت تھی۔ جب وہ فنائیت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں فنا ہو گئے تو پھر رب کی طرف سے بقا مل گئی، رب کی طرف سے بقا مل گئی۔